کہاں چلی گئی؟ وہی حال ہے یہاں پر۔ آج تو آپ کو نصیب پہ ناز کرنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں گنج مراد آباد سے چل کر ایک بزرگ تشریف لائے جن کو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ لیکن ہائے افسوس، خیر اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم، اے میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تم کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر اللہ کیسے بڑھاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ہاں افسوس اس لیے زمین پر ہم اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہم کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں آپ سے کیا کہا؟ بڑے افسوس کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ اللہ کی روزی کھاتے رہے اور اللہ کے فرمان کو ٹالتے رہے۔ طرح طرح کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن نام سے نماز سے مطلب نہ قرآن سے مطلب، اور بجائے نیکی کرنے کے گناہ پر آمادہ ہے۔ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، لیکن آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ودھایک کاہے نہیں بنے، پردھان کاہے نہیں بنے۔ ارے پردھان بنو نہ بنو، بھٹا والے بنو نہ بنو، ودھایک بنو نہ بنو، لیکن کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ نے ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ آج ہم اسپتال میں نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے بھائی اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، علاج کا پیسہ نہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بیماریوں سے بچا کر گھر میں آزادی کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جس نے شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بڑھایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو، آج ہم نبی کی میلاد میں آئے ہیں، اور میلاد میں ہم اپنے نبی کے معجزات کو بھی سنتے ہیں۔ نبی کا معجزہ کتنا بلند و بالا تھا۔ نبی نے جس کو چاہا تو مالا مال بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں بھوک لگی تو ایک جھونپڑی نظر آئی، تو سرکار وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا تھی اس میں، اس کا نام تھا ام معبد، عورت کا نام۔ ام معبد نے دروازہ کھولا، سلام ہوا، پھر حضور فرماتے ہیں وہ امام لوگ بھوکے ہیں، کچھ ہو تو کھلا دو۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں کھانے کی تھی۔ تو اس کی ایک بکری بنی تھی بہت کمزور، دبلی پتلی۔ حضور نے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو کے پیئیں۔ بڑھیا جلبلائی اٹھی، کہا تو دیکھت نہیں ہو کہ جان نہیں ہو، کہا تو دودھ پی لے، دودھ دو لے۔ حضور نے فرمایا تم اجازت دے تو ہم دو لے۔ بڑھیا کہتی جا دو لے۔
حضور گئے بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے تھن میں ہاتھ لگایا تو بکری آنن فانن تندرست بھی ہو گئی اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سبحان اللہ نے سبحان شروع اللہ. کیا. بڑھیا ایک برتن لائے سرکار نے دھو کے بھر دیا. کہا دوسرا لائے اسے بھی بھر کے دھو کے بھر دیا. بڑھیا برتن لاتی جاتی تھی اور حضور دو کے برتن کو بھرتے جاتے تھے. جتنے ان کے گھر میں بھگونا رہا ہے بالٹی رہا ہے سب بھر گئے. کوئی برتن بچا نہیں جو دودھ سے میرے نبی نے بھر نہ دیا. پھر دودھ کے بڑھیا کو پلایا, اپنے دوست ابو بکر کو پلایا, خود پیا, حضور چلے گئے. لیکن بڑھیا بکری نے اسی دن دودھ نہیں دیا. لکھا ہے کہ بکری اس کے بعد بھی روزانہ اتنا ہی دودھ دیتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. برتن بھر جاتے تھے اور بکری کا دودھ سب سے مہنگا بکتا ہے. بڑھیا بیچتی رہی, دولت بڑھتی رہی, بکری دودھ دیتی رہی. اسی طریقے سے وہ بکری ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ برابر وہ بکری 18 برس تک دودھ دیتی رہی. 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی اور بڑھیا مالا مال, جس کو نبی نے دیا مالا مال کر. ایسے ایک صحابی تھے انس, حضور کی غلامی میں تھے. آج ہم لوگ ایک مزدور رکھتے تھے تو دن بھر ان کے پیچھے پیچھے انگلی لگائے گئے کہ بیٹھے نہ پاؤ. بولو یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کی غلامی میں 10 سال تک رہا, لیکن حضور نے کبھی ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا. یہ کبھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی کسی کام کے لیے کہا. اور 10 سال انس نبی کے غلامی میں رہے. انس کے یہاں کوئی بچے نہیں تھے, بہت غریب تھے. حضور کی رحمت جوش میں آئی. حضور نے دعا مانگی ایک دن, یا اللہ میرے انس کو مال دے دے, اولاد دے دے. سبحان اللہ. تو حضور نے مال اور اولاد کی دعا مانگی. تو انس کے گھر میں کتنے لڑکے ہوئے؟ 100. کتنے لڑکوں کے باپ ہو گئے؟ 100 لڑکے ہو گئے. اللہ جسے چاہے جو عطا کرے. اور عرب میں کھجوروں کی باغیں تھیں, آج بھی ہیں. سب میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے, لیکن انس کے کھجور کی باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آنے لگے. سبحان اللہ. ہر 6 مہینہ پہ پھل تیار, مالا مال ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں تو روپیہ 10 روپیہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ایک بیوی سے 100 لڑکے. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں, ان کے 100 بیویاں تھیں. ایک دن کہا کہ اگر ایک بیوی سے 1 لڑکا ہوا تو ہم 100 لڑکوں کے ابا ہو جائیں. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے اتنے ہی میں ان کا امتحان لے لیا. انشاءاللہ چھوڑ دیا تو 100 بیویوں کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے ہاں 1 لڑکا بھی پیدا نہیں. 100 بیویوں.
पमड़ा इलाका में गांव है, बताएंगे नहीं, हो सकता है बात कहीं वहां पहुंच जाए। एक साहब रहे, उनके कोई लड़का नहीं, तो एक मेहर वो बात दोसर का की, दूसरी को लाए, वहू से कोई नहीं, तीसरी को लाए, वहू से कोई नहीं, चौथी को लाए, उससे भी कोई नहीं, यहाँ तक कि बेचारे बे औलाद हो के दुनिया से ये हसरत लेके चले गए। अल्लाह जिसे चाहे दे। उन्होंने सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं किया, बड़ों का बड़ा इम्तिहान होता है। तो आज हम लोग एको दफा इंशाअल्लाह नहीं लगे तो सब काम हो जाते, क्योंकि हम इम्तिहान के लायक नहीं रहे। इंशाअल्लाह लगा देना चाहे हर काम में, लेकिन आज लोग दौलत पाने के बाद घमंड में आ जाते हैं कि हम तो पैसा है, जो चाहेंगे कर लेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, इंसानों के भी, जिन्नातों के भी, जानवरों के भी, चिड़ियों के भी, हवा के भी, ये सब हजरत सुलेमान की हुकूमत में थे, सब पर उनकी हुकूमत चलती थी। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं लगाया तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का पैदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह लगाना चाहिए हर काम में, बगैर अल्लाह की मर्जी के कुछ होता नहीं। लेकिन हाल क्या कहा जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, एक गांव रहा, एक सेठ साहब रहे। सेठ साहब निकले बाहर से, आवत रहा मस्जिद के मौलवी साहब, मुलाकात हुई। सलाम के बाद मौलवी साहब पूछो, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। अरे इंशाअल्लाह लगा लो, इंशाअल्लाह घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहा जा यार मौलवी, पैसा हमरे पास है, घोड़ा मार्केट में, इंशाअल्लाह की कौन बात है? अरे कह लो, कह चले जाओ मौलवी सामने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज जगह कहूँ हुकूमत नहीं चलता, मस्जिद के इमाम पर चलाओ। हर गांव में आदमी नाक पोछे तमीज नहीं है, मौलवी पर हुकूमत। पहुंचे मौलवी, लोटा हिया का है धरा। अरे का मौलवी लोटा बटोरे खाते रखेंगे? वो इमाम है, इमाम। मस्जिद का लोटा इमाम भी रख सकता है, आप भी रख सकते हैं। जो रखेगा खाने खुदा में काम करेगा, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। मौलवी से कहा तो लोटा काहे पड़ा है, चटाई काहे पड़ी है? झाड़ू नहीं लगा मस्जिद में मौलवी साहब। मौलवी साहब झाड़ू लगाने के लिए रखे गए हैं। इमाम है, इमाम। आप झाड़ू लगा दो, जैसे वो लगाएंगे सवाब पाएंगे, आप लगाओगे आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल लोग मौलवियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते, इसीलिए मुसलमान पीछे जाता है, पीछे जा रहा है। फिर आज मौलवी बेचारे चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, पहुंच के घोड़ा पसंद के, दाम दुकान तय भवा, और जेबे में यहाँ रुपया निकाले खातिर हाथ डाले तो हाथ नीचे चला गया, लेकिन जेब कटा, रुपया गायब। अरे सेठ जी के सांस रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून पहन तो वापस आए खाली हाथ। वापस गांव में दाखिल हुए तो इत्तेफाक से पहले वही मौलवी ने मिल गई। मौलवी साहब ने कहा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहा सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़े भी देखे, इंशाअल्लाह एक घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसे भी तय हो गए, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहा था अब इंशाअल्लाह पक्का करो, जो टाइम था तुमने नहीं कहा। ऐ लोगों, अल्लाह की मर्जी पे सब छोड़ो। बहुत से लोग कहा था ना ही लड़का कम पैदा करो, रोजी कौन देगा, कहाँ से खाएंगे? लेकिन याद रखो, अमरावती रुपया के पास एक गांव है रंजीतवा, हमारे कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का, और गांव में सबसे ज्यादा मालदार। 18 लड़का, नंबर 2 के काम नहीं बाल बादल पर, सब धनी हो गए। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला तो अल्लाह। देखो तो लकड़ी के मकान नहीं बनते, जो पुराने जमाने के खपड़ेला मकान गिराए जाते, भाई कई एक तो आना कुछ भाई सिद्धि होते, कहते हम सम्मा हिस्सा ले। अगर कोई कहे एक एक लटान बांट लो तो कहीं ना ही हम हर लटान में हिस्सा ले।
تو لٹان چیری جاتی ہے، اور جب چیری جاتی تو اس میں کہیں کہیں جگہ ملتی ہے تھوڑی سی جس میں کیڑا بیٹھا ہے، اللہ اس کو روزی وہاں دے رہا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رکھتا رہتا ہے۔ تو اے لوگوں اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو۔ بزرگوں نے شکر ادا کیا۔ ایک مرغی سے بھی ہم گر گئے۔ مرغی جب پانی پیتی ہے تو اوپر چونچ اٹھاتی ہے، وہ بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ پانی کا قطرہ تو نے عطا فرمایا، تیرا شکر۔ سبحان اللہ۔ ہم جانوروں سے سبق نہیں سیکھتے، اسی لیے مرغوں کی بھی فضیلت قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ میرے نبی فرماتے لا تسبوا الدیکا، اے لوگو تم مرغا کو گالی نہ دیا کرو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر کے وقت مرغا بولتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اس کو گالی نہ دو، کچھ جاہل ہے۔ مرغا اگر پچلارا بولے لگا تو گاتی کا سارے کاٹ کہیں گے بھی سر سوئے نہیں گے، لیکن مرغا افضل ہے اللہ کے نام۔ لیکن ایک سوچو ذرا یہاں کہ ایک مرغا نماز فجر کے لیے بیدار کر دے تو پرندہ ہو کے اتنا درجہ والا ہو جائے کہ نبی فرماتے اس کو گالی نہ دو۔ اور اگر کوئی انسان اپنے بھائی کو نماز کے لیے جگا دے تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا درجے والا ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو امیر المومنین تھے، اسلامی راجدھانی حضور کے زمانے میں مدینہ رہی، حضور کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسلامی راجدھانی مدینہ بنا رہا۔ لیکن جب حضرت علی کا نمبر آیا تو انہوں نے اسلامی راجدھانی کوفہ کو بنایا، کوفہ میں رہنے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت علی کا ایمان دیکھو۔ آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حضرت علی کہتے ہیں سنو، حضور نے میری شہادت کی خبر سنائی کہ علی تمہیں شہید ہونا، تو نبی نے جو فرمایا ہو کے رہے گا، مجھے شہادت ملنی ہے، میرا خون بہایا جائے گا۔ تو مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، اور حرم کے اندر خون کا بہنا بہانا منع ہے، حرم کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے میں نے راجدھانی کوفہ بنایا کہ میرا خون بہے تو کوفہ میں بہے، مدینہ میں نہ بہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی نے فرمایا تو شہادت ہونی ہی ہونی، اور یہی ہوا کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا یہودیہ قطام، یہودیہ دھرم کی تھی، صحیح سے بیٹھے کوئی بھائی نہ نکال، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں مار دیا گیا تھا، تو اس نے قسم کھایا تھا کہ اب میں دوسرا نکاح ایسے مرد سے کروں گی جو میرے مہر میں علی کا سر کاٹ کے لا کے دے گا۔ اس نے ٹھان لیا تھا، بڑی خوبصورت تھی، بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن جب وہ کہتی تھی مہر میں میں علی کا سر لوں گی تو لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ایک بد نصیب جس کا نام تھا عبد الرحمان، وہ تیار ہو گئے کہ علی کا سر میں تمہارے مہر میں دوں گا، تم مجھ سے نکاح کرو۔ حضرت علی کا سر لینے کے لیے وہ رمضان شریف کی 19 تاریخ تھی، تلوار تیز کیا اور کوفہ کے جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں جا کے چھپ گیا رات میں، اور جانتا تھا کہ روزانہ فجر میں سب سے پہلے، ذرا اس کی آواز کم کرو، جانتا تھا کہ روزانہ نماز فجر میں سب سے پہلے مسجد کوفہ میں حضرت علی تشریف لاتے ہیں، وہ جانتا تھا۔ حضرت علی امیر المومنین تھے پوری دنیا کے،
لیکن نماز فجر کا جب وقت ہوتا تھا تو سب سے پہلے اٹھتے تھے اور اعلان کرتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا اعلان کرتے حضرت علی آتے تھے۔ وہ جانتا تھا حضرت علی شیر خدا سحری کھائے، سحری کر کے روزی کی نیت کیا، نیت کرنے کے بعد مسجد کوفہ چلے اور اعلان کرتے بھی آ رہے تھے نماز نماز نماز۔ عبد الرحمن بغل میں چھپا تھا کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے میں، خوب تیاری بنا رہا تھا۔ جیسے حضرت علی آئے اور کوفہ کے دروازے کے جامع مسجد پہ قدم رکھا اور دعا مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جیسے حضرت علی نے پیر رکھا ویسے عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار مار حضرت علی کی کنپٹی کٹی، حضرت علی زمین پہ آ گیا۔ دیکھا کہ خدا کے گھر میں شہادت ہو رہی ہے تو دعا کی تھی فزت برب الکعبہ، یا اللہ اے رب کعبہ مجھے، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وار کر کے بھگا۔ حضرت علی کے بڑے لڑکے امام حسن نماز پڑھنے آ رہے تھے، بھگا تو سمجھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے بھگا ہے، تو امام حسن نے اسے تھام لیا۔ پتا چلا اتنے میں کہ حضرت علی پر وار پڑا۔ امام حسن نے لے جا کے اس کو گھر میں بند کر دیا۔ حضرت علی کو اٹھا کے لوگ گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ حضرت علی کو دیا۔ جب دودھ کا پیالہ دیا تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ اللہ اللہ، کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ آپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت علی کہتے نہیں نہیں، یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ، خدا جانے کس وقت سے میرے انتظار میں کھڑا رہا ہوگا، اللہ اللہ، بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا، پہلے دودھ میرے قاتل کو پلاؤ۔ جب دودھ کا پیالہ امام حسن لے کے گئے، کہا لے پی لے، تو اس نے سر ہلا دیا، نہیں پیا۔ پھر دودھ کا پیالہ واپس لایا گیا، حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہ ابا اس نے نہیں پیا۔ تب حضرت علی روئے تھے، کہے تھے میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے سوچا تھا کہ میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ اگر وہ پی لے گا تو میں اپنا خون معاف کر کے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کی شفاعت کراتا ہوں۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت مشرق بلاد النبی۔ یہ حضرت علی کی سیرت تھی کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی کتنا اچھا برتاؤ کرنے کا ارادہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ، اور آج ہم ان کے ماننے والے، اگر کسی نے لاٹھی اٹھایا تو ہم تلوار مارتے ہیں، کسی نے گالی دے دیا تو ہم اس کو جان سے مارتے ہیں۔ اے لوگوں اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صحابہ نے ہم کو یہی ذہن دیا، صبر کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری، لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے اللہ کے گھر میں وہی آتے تھے۔ آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، پھر ہم اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں۔ اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، ہماری ماں بہنیں بھی نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں میں بھی ایسی ایسی عورتیں دنیا میں گزری ہیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیوی حضور کے پاس شکایت لے کے آئی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر ابو صفوان کو سمجھا دو، کیا ہوا؟ کہا میں جب نماز پڑھتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں، جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے۔ شکایت کی بیوی نے تو حضور نے صفوان کو بلایا، کہا صفوان یہ تمہاری بیوی ہے؟ کہا جی۔ کہا روزہ رکھتی ہے تو روزہ توڑوا دیتے؟ کہا جی۔ کہا نماز پڑھتی تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کیوں؟ جب سرکار نے پوچھا کیوں مارتے ہو نماز پڑھتی ہے تو اے میری ماں بہنوں صفوان کا جواب سنو،
انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنجگانہ نماز تو پڑھتی ہی ہے، لیکن نماز عشاء کے بعد یہ 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران تلاوت کرتی ہے، 4 پارہ 2 رکعتوں میں پڑھتی ہے، پوری رات اس کی تلاوت میں گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں جوان آدمی ہوں، میں دن بھر کاشتکاری کرتا ہوں، شام کو تھکا ماندہ آتا ہوں، رات میں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ نماز میں رہتی ہے، کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ پوری رات قرآن نماز میں نہ پڑھتی، اس لیے میں اس کو مارتا ہوں، میرا حق ادا نہیں کرتی، کا روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں صرف یہ 5 دن روزہ نہیں رکھتے، عید، بقرعید اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، جب تک قربانی کا گوشت رہتا ہے، 5 دن یہ صرف روزہ نہیں رکھتی، 5 دن روزہ رکھنا منع بھی ہے، ناجائز ہے رکھنا، تو 5 دن روزہ نہیں رکھتی بلکہ پورے سال یہ روزہ سے رہتی ہے۔ میں دوپہر میں کھیتی سے آتا ہوں، تھکا ماندہ، دوپہر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، اس لیے میں اس کا روزہ توڑواتا ہوں۔ تو سرکار نے ان کی بیوی کو بلایا، کہا سنو، رات میں عبادت کرو لیکن کم کرو اور اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھو، اور رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت لے لو، رمضان کے روزے کے علاوہ اگر شوہر اجازت دے تو نفلی روزہ عورت رکھے، اور شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہ رکھے، کیونکہ شوہر کو دن میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو صفوان کی بیوی ہار گئی، جب ہار گئی تو ایک اور وار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر میں سوتے رہتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ تب حضور نے فرمایا صفوان سے کہ تم فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے اللہ کے رسول رات میں کام سے آتا ہوں، کھیتی سے تھکا ماندہ رہتا ہوں، لیٹ جاتا، کبھی کبھار آنکھ لگ جاتی، نہیں اٹھ پاتا۔ تو حضور نے فرمایا جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو، وقت رہے تو ادا پڑھو، نہ رہے تو قضا پڑھو۔ لیکن حضور نے ڈانٹا نہیں، کیونکہ نیند آ گئی آدمی کو تو پھر اب شریعت کا حکم ختم۔ ہاں آدمی ہوش میں آ جائے تو اب نہ اٹھے تو گناہگار ہو، جیسے ہم لوگ فجر کے ٹائم آنکھیں کھل جاتے لیکن وہیں پڑے رہتے، کہیں کروٹ کہوں وہیں گھسمڑیانے پڑے ہیں، کاہل، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ اب اگر تم نہیں اٹھے تو گنہگار ہو، کاہلی نہ کرو، اذان کی آواز آئے تو اٹھ پڑو، کاہلی انسان کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ کاہلی انسان کو برباد کر دے، کاہل نہ بنو، اللہ نے جس میں طاقت دیا تو عبادت بھی کرو، رزق حلال بھی کماؤ، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے کاہل ہیں، میں نے سنا ہے اگلے زمانے میں 2 لوگوں کی دوستی تھی، دونوں بہت کاہل ہیں، کاہل کی دوستی ہوئی۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے، راستہ میں دیکھیں ایک بیل کی بروا لاگ رہا ہے، پکی بیل دیکھیں تو دونوں کے نیچے لیٹ گئے، ان لیٹوں کو یہی تور کے کھوائے نہیں تو کھائے لیا۔ اب تور کیسے سکے، کاہل لیٹ گئے، اتفاق سے پکی بیل گری تو پرے دیکھے دونوں کی کونوں آوت اٹھا کے منہ میں رکھ دے تو کھائے لیا۔ اتفاق سے ایک راہی گزرا تو ایک کہلوا میں سے کا بلے سے ادھر آئے کہا بات ہے، ایسی بیریا اٹھا کے ہم لوگ منہ دے گئے، اٹھا کے رکھ دی تک جائے لا، تو پھر پکارا تھا کہاں جاتے ادھر آؤ، نظر کہیں کا ہے، کہیں سمرے منہ سے بیوہ تو نکال دے، بیوہ کو نکالی دی تو وہ لوٹا دوئی لا کے سر بیو منہ سے نہیں نکال سکا تو اتنے بڑے کاہل ہو گئے۔ تو دوسر کا کہے لو اور ہی کہے بیلا تمہارا پہ میرے منہ پر کتا منہ تترائی سے کہا رہا ہے، بھگائے تو نہیں بھگائے تو بتاؤ، ایسے کاہل تو کیا ترقی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ اے لوگوں کاہلی نہ کرو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو چاہے روزی کمانے کا معاملہ، روزی کماؤ،
اللہ پہ بھروسہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں ہاتھ پیر دیا، عقل دیا ہے، عقل سے ہمیں اپنے ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرنا، لیکن ہائے افسوس آج ہم اتنے بڑے لاپرواہ ہو۔ اس لیے لوگوں گزارش ہے کہ جس نبی کی محفل میں آئے ہو ان کی محبت دلوں میں رکھے ہو، ان کے سچے پکے غلام بن